کہ ہندوستان کا اقلیتوں پر ظلم اس بات کا ثبوت ہے باقاعدہ کہ قائد اعظم کا جو دو قومی نظریہ تھا وہ بالکل درست تھا اور ہمیشہ درست رہے گا. سور کے گوشت کھانے والے محمد علی جناح شرابی جو اپنی دوست کی بیٹی 16 سالی بیٹی کو لے کے بھاگ گیا، اسے اگر کچھ لوگ قائد اعظم کہتے ہیں، اس میں میرا قصور نہیں ہے. اچھا، یہ امیت شاہ تو ایک طرف مظلوم کشمیریوں پر زندہ رہا ہے اور دوسری طرف جو وہ نریندر مودی ہے اس کے اشاروں پہ ناچتے ہوئے کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے. تمہیں کب سے کیا؟ یعنی منافقت کی اگر آپ نے انتہا دیکھنی ہے نا تو مودی اور اس کے چیلے امیت شاہ کو دیکھ لیں، ان کو سن لیں. یہ جو منحوس، یہ صحیح لفظ ہے منحوس امیت شاہ کے لیے. کہتی ہوں کہ جموں اینڈ کشمیر کے پی اے کو آپ بھارت کا حصہ نہیں مانتے ہو کیا؟ ایگریسو نہ ہو، جان دے دیں گے اس کے لیے. کیا بات کر رہے ہو آپ؟ ایگریسو ہونے کی کیا بات کر رہے ہو؟ لیکن ایک بات امیت شاہ کو یاد رکھنی چاہیے کہ تمہارے جیسوں کے مکروہ چہرے قائد اعظم نے بہت پہلے ایکسپوز کر دیے تھے. کہ روسی دفاعی نظام کی فراہمی نے بھارت کو امریکی قانون کے تحت امریکہ کی جانب سے پابندی کے خطرے میں ڈال دیا، لیکن بھارت نے امریکی ناراضی اور ممکنہ امریکی پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر روس سے دفاعی سسٹم خرید لیا تھا. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. میرے ساتھ سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب، امریکہ کی پرواہ کیے بغیر بھارت نے اپنی ایئر فورس کے کئی افسران کو یہ سسٹم آپریٹ کرنے کی روس میں تربیت بھی دلوائی ہے، تو کیا امریکہ بھارت پر پابندیاں لگائے گا؟ کیونکہ پچھلے سال روسی جو دفاعی نظام ہے وہ خریدنے پر امریکہ نے ترکی پہ بھی پابندیاں عائد کی تھیں، آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل، ناٹ اونلی کہ ان پہ پابندیاں لگائی تھیں بلکہ ان کو FATF میں بھی ڈال کے رکھ دیا، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ آپ نے رشین S-400 نہیں لینے. لیکن دیکھیں، انڈیا ہمیشہ یہ کہتا ہے اس کا سب سے بڑا دشمن جو وہ چائنا ہے، چائنا سے ڈر ہے اور سب سے پہلے اس نے یہ S-400 میزائل جو ہیں یہ پاکستان کی سرحد پہ لگائے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کو وہ نمبر 1 دشمن سمجھتا ہے. نمبر 2، یہ 400 S-400 لگا لیں یا S-800 لگا لیں، یہ ہوتا ہے اٹ از مین بیہائنڈ دا گن. چلانا پروفیشنلی آپ کتنے ہیں، پروفیشنل ٹرینڈ کتنے ہیں، اور آپ کے مقابلے میں ایڈورسٹی جو اس کی پائلٹس اور اس کی ایئر فورس کتنی اسٹرانگ ہے. بات یہ ہے، آئی تھنک ہم نے ان کو 27 فروری کو بڑا اچھا ایک مزہ چکھا دیا تھا اور آئندہ بھی چکھائیں گے. اس کے جواب میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے بابر 2 جو ہے وہ میزائل 900 کلومیٹر مائر کرنے والا وہ بھی کروز میزائل بھی فائر کیا. اور ہماری میزائل ٹیکنالوجی اتنی اچھی ہے کہ ہم ان میزائلز کو بھی تباہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد انڈیا کے ایک انچ ایریا جو ہے وہ ہماری میزائل رینج کے اندر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے پاس ہر قسم کی دفاعی صلاحیت ہے جو یہ کسی بھی حالت میں پاکستان کو کسی کا ہمیں ڈرا نہیں سکتے ہیں. اس لیے ان کے یہ ذہن سے نکالنا چاہیے کہ رافیل لے ہیں 5 اور بڑے خوش ہو رہے ہیں اور S-400 لگا لیے. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی مسلح فوج ٹرین کتنی ہے، ان کا مورال کتنا ہائی ہے، ان کا اپنے کمانڈرز کے اوپر کانفیڈنس کتنا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا وہ کہتے ہیں یہ شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ سپاہی ایڈمنسٹریشن کے اوپر، ٹریننگ کے اوپر ہمیں کیا باتیں کی جاتی ہیں. تو آئی تھنک پاکستان کی مسلح فوج اس سے کسی لحاظ سے بھی ڈرتے نہیں ہیں. ہم نے آئندہ بھی امریکہ انڈیا کا فیس کیا، آئندہ بھی کریں گے. لیکن ہٹ درمی اور شرمندگی امریکہ کے لیے یہ ہے کہ ایک طرف آپ جو ہیں وہ ترکی کے اوپر اس طرح کی چیزیں آپ لگا دیتے ہیں، سینکشن لگا دیتے ہیں، کیونکہ انڈیا اس میں کوڈ میں بھی شامل ہے. انڈیا امریکہ اس کو ایز اے پراکسی استعمال کرتا ہے، چائنا کے خلاف ساؤتھ چائنا سی میں استعمال کرتا ہے، کوڈ گروپ میں استعمال کرتا ہے، پاکستان کے خلاف CPEC ناکام بنانے کے لیے، پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ہر جگہ استعمال کرتا ہے. اس لیے وہ اپنی نظریں دوسری طرح گھما دیتا ہے. لیکن یہ جو ڈوئل پرسنالٹی ہے، ڈوئل پالیسی ہے، یہ اب نہیں چلنے والی ہے. اب دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. آئی تھنک پاکستان بھی دوسرے بلاک دیکھ رہا ہے، پاکستان بھی رشیا سے تعلقات اور بہتر کر رہا ہے، چائنا سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. ہمیں بھی نئے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، نئے ممالک کے ساتھ چلنا ہے. ہم نے امریکہ سے انگیج ضرور رہنا ہے، ان سے مذاکرات بھی کرنے ہیں، لیکن فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے جب $5.50 کے 5 میزائل سسٹمز کے لیے روس سے معاہدے کیے تھے تو بھارت نے امریکہ کو یہ میسج دیا تھا کہ بھارت کو چین سے خطرے کے مقابلے کے لیے اس سسٹم کی ضرورت ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چین کی دشمنی میں امریکہ ساتھ دے رہا ہے بھارت کے اقدام کا؟ چین دشمنی میں دیکھیں، ڈیفینیٹلی امریکہ از ٹوٹلی سپورٹنگ انڈیا
کیونکہ وہ دے وانٹ ٹو انسرکل چائنا، اور سب سے بڑا ٹول ان کے پاس جو ہے وہ انڈیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی ممالک انڈیا اور چائنا کے دوست ہیں ان ممالک کو بھی انسرکل کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان اس لیے وکٹم بن رہا ہے، اس لیے وہ پاکستان کے سی پیک کو کامیاب نہیں کرنے دینا چاہتا، وہ پاکستان کے نہیں چاہتا کہ پاکستان ملیٹریلی اسٹرانگ ہو، پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس زیادہ ہو، پاکستان اکنامک ترقی کرے گا، ہماری جیو اسٹریٹک لوکیشن ایسی ہے کہ ہم اپنے فیصلے اپنی ملکی مفادات میں کریں گے، ہم اکنامک ترقی کر لیں گے، آئی ورلڈ بینک کے چنگل سے نکل جائیں گے، اس لیے وہ ہر وہ رازبہ استعمال کرتا ہے جس سے پاکستان ان کے کنٹرول میں رہے، پاکستان کو اکنامک ترقی نہ کرنے دی جائے۔ آپ ایوب کا دور دیکھ لیں، ضیاء کا دور دیکھ لیں، مشرف کا دور دیکھیں، جہاں جہاں پاکستان نے ترقی کی ہے اسی موقع پہ انڈیا نے ہماری ٹانگیں کھینچی ہیں، امریکہ نے۔ اس لیے ہمیں اپنی دفاعی صلاحیت کو خود امپروو کرنا ہے، جو کہ ہم اس وقت بہت بڑی ملٹری پاور ہے اور اس کو دنیا مانتی ہے، ہماری لڑاکا پروفیشنلی بیٹل ہارڈن فوج ہے، ہمارے پاس دنیا کی بیسٹ میزائل ٹیکنالوجی ہے، ہم ایک نیوکلیئر ملک ہیں، اس لیے ہماری طرف کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، اور انڈیا کو پتہ ہے اس بات کے لیے۔ لیکن انڈیا کا جو کالا منہ خود ہی ہو گیا جب انہوں نے کہا کہ ہمیں چائنا سے سیٹ ہے، کوئی 10,000 ان کے پاس 8,000 ٹینک ہیں، کیا پہاڑی علاقے میں ناردرن انڈیا میں یہ ٹینک استعمال انڈیا کر سکتا ہے؟ سب پاکستان کے خلاف ہے، بٹ آئی تھنک وی آر ویری ویل ٹرینڈ، وی آر ویل پریپیئرڈ، انشاءاللہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں بھارت کی جو ہندو انتہا پسند جماعتیں ہیں ان کے 3 روزہ اجتماع میں نفرت انگیز تقاریر اور ان میں اقلیتوں کے خاتمے، خصوصاً جو 20 کروڑ آبادی کی حامل مسلم اقلیت ہے اس کو باقاعدہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کی کئی رپورٹس میں جو انتہا پسند جماعتیں ان کے رہنماؤں کا حوالہ دے کر باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ جی ملک میں یہ جو نفرت انگیز تقاریر ہے اس کا ایک اور سلسلہ حالیہ اجتماع میں دیکھا